اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو موڈیز کو ایک بریف کیا گیا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، جو ٹارگٹس ہیں ان کے حوالے سے، آپ آپ آپٹیمسٹک ہیں؟ ابھی جیسے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتر کوئی ریٹنگ ہو سکتی ہے ان کے لیے، اور پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقدامات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو ٹیکس انہانسمنٹ، ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے تھرو ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ انف ہے، سفیشینٹ ہے؟ دیکھیں، ہم دنیا کی 3 بڑی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، جس میں موڈیز انٹرنیشنل ہے، پھر اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے اور فچ ہے۔ ان تینوں جو ہم کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، ان کا کسی ملک کے بارے میں کوئی تجزیہ کوئی کرنا یا ریٹنگ بہتر کرنا اور کم کرنا، اس کو ڈیفینیٹلی جب آپ خاص طور پہ اپنے ڈیٹ کے حوالے سے اور اپنے نئے لون لینے جا رہے ہوں تو اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ان تینوں سے زیادہ اہمیت آمنہ جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کی ہے۔ دیکھیں، 144 کے قریب دنیا میں جو ممالک ہیں وہ آئی ایم ایف کے ممبرز ہیں۔ بنیادی طور پہ تو آئی ایم ایف ہی ہے، یہ ان کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اصل حیثیت آئی ایم ایف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کلین بل آف ہیلتھ ٹو دا اکانومی، جب آئی ایم ایف دے دیتا ہے تو اس کے بعد ساری دنیا آپ کو قرضے دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ $7 بلین کا 3 سال کا ہمارا جو پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کو مسلسل قرضے مل رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے مل رہے ہیں، بائیلیٹرل قرضے مل رہے ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پاکستان کو قرضے دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ گو ہیڈ جو ہے نا وہ آئی ایم ایف نے دیا ہوا ہے۔ اصل بات پریشان کن یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے آمنہ کے دیکھیں، 1 سے 1.5% سے زیادہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ اس کا انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوتا۔ اب 12% انٹرسٹ ریٹ، مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے میرا خیال ہے کوئی نائجیریا یا صومالیہ کے ممالک ہوں گے جہاں پہ اتنا انٹرسٹ ریٹ چارج کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آپ دیکھ لیں ہفتے اور 2 ہفتے کے بعد ہمیں $200 ملین، $600 ملین، $900 ملین کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا ڈیٹ آپ دیکھ لیں 78,000 ارب روپے کا ہمارا ٹوٹل ڈیٹ ہو چکا ہے، جو ہماری جی ڈی پی تقریباً اس کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ یہ قرضے تو حاصل کیے جا رہے ہیں، ان کا حصول تو ہو رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے فائدے کچھ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انہوں نے موڈیز نے اعتراض کیا آمنہ، وہ یہ ہے کہ 10.6% جی ڈی پی آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ نے ٹارگٹ رکھا تھا، وہ آپ نے مس کر دیا۔ اس پہ بہت زیادہ انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے، وہی کہہ رہی ہے کہ یہ اصل بات تو ہے کہ آپ کا ٹیکسیشن ریونیو آپ کا بہتر نہیں ہوگا تو آپ اپنے کسی بھی طرح سے اپنے قرضوں سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے اور اپنی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ بڑی اچھی پکچر پیش کی ہمارے فائنانس منسٹر نے، کہا کہ جی مائکرو اکنامک ریکوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں ہم نا، آپ لاکھ کہیں کہ جی ہمارے کیا کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ ہمارا سٹیبلائز کر گیا ہے، اسی طرح اپنا کیا کہتے ہیں ہمارے جو یہ ہیں قرضوں کی رفتار کم ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا اللہ بھلا کرے پالیسی ریٹ کم ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چلا گیا ہے، فورن ریمیٹنسز میں سرج آئی ہے، $14 بلین جون کے مہینے میں آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نا اسٹرگلنگ اکانومی ہے۔ مائکرو اکنامک انڈیکیٹر آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پچھلے سال زیادہ جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوئے تھے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ جو ساری دنیا ایک مدت سے کہہ رہی ہے، آپ اور میں 10ویں جماعت کا بچہ بھی حفظ کر چکا ہے کہ جی بنیادی مسئلہ پاکستان کی اکانومی کا وہ ہے کہ اسٹرکچر ریفارم نہیں ہو رہی، کسی سیکٹر پہ بھی نہیں ہو، گورننس ریفارم نہیں ہو رہی، ارجنسی سیکٹر میں نہیں ہو رہی، ریونیو میں نہیں ہوئی، پرائیویٹائزیشن میں نہیں ہو رہی، اسٹیٹ کارپوریشن میں، نتیجتاً جو ہے پاکستان کی سفرنگ جو ہے نا فائنینشیل وہ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے حکومت کیا کر سکتی؟ دیکھیں، حکومت تو اس وقت صورتحال جس سے نبٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ ہم نے معاملات چلا رہی ہے۔ کبھی آپ دیکھ لیں تاجر برادری ہڑتال کرنے کی بات کر رہی ہے، کبھی اور سیگمنٹ آف دی سوسائٹی جو ہے نا وہ اس پہ شور کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اصل بات ہے کہ جب تک ریفارم نہیں ہوں گی آمنہ، میرا نہیں خیال کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ایک مدت سے ہم کہہ رہے ہیں، اب دیکھ لیں گے اگلے 2 سال میں 13% ہو جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔